الیکشن کمیشن کی طرف سے نئی حلقہ بندیوں کا اعلان کرنے کے بعد الیکشنز کے اوپر، ان کے ٹائم کے اوپر اور طریقہ کار کے اوپر بہت سے سوال جنم لے چکے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں طاہر مہدی صاحب، تھینک یو آنے کے لیے شو کے اندر۔ ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ 2017 میں پچھلا سینسس ہوا تھا، اب جب کہ حکومت بھی چلی گئی تھی، ایک نیا سینسس کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور پھر اس وقت بھی تو پتہ چل رہا تھا کہ شاید نئی حلقہ بندیاں کی جائیں گی۔ آئین کے مطابق کیا پروسیس ہے؟ ہر سینسس کے بعد ہوتی ہے حلقہ بندی؟ ہاں بالکل فاطمہ، ہر سینسس کے بعد کانسٹیٹیوشنلی تو لازمی ہوتا ہے کہ نئی حلقہ بندیاں کی جائیں، لیکن آپ نے یہ جو کہا ہے نا کہ 2017 میں بھی ہوا سینسس اور اس کے فوراً بعد ہی 6 سال بعد 2023 میں بھی شروع ہو گیا۔ پاکستان میں اصل میں جو سینسس یا جس کو مردم شماری کہتے ہیں، اس کی تاریخ کافی کنٹروورشل ہے، بہت مسئلے میں ہے یہ مردم شماری کا جو معاملہ ہے، کیونکہ اس سے ہی طے ہوتا ہے کہ پاکستان کی فیڈریشن کے جو فیڈریٹنگ یونٹ ہیں، یعنی صوبے جو ہیں ہمارے، ان کا شیئر کیا ہوگا سیاست میں، ریسورسز میں، تو اور پھر ود ان پروونسز بھی جو ہے وہ بہت کچھ اس سے سینسس سے طے ہوتا ہے۔ NFC ایوارڈ وغیرہ بھی؟ جی بالکل، وہ بھی اسی سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان بننے کے بعد 1947 کے بعد 51 میں ہوا، پھر اس کے بعد 61 میں ہوا، اور پھر 71 والے میں کیونکہ ہم بہت مصروف تھے تو وہ نہیں ہوا، ہم 72 میں ہوا، لیکن پھر 81 میں ہوا۔ لیکن یہ 4 سینسس تو جو پہلے سے طے کولونیل پیریڈ سے جو طے چلا آ رہا تھا کہ جی ایئر اینڈنگ ان 1 جو ہے اس میں سینسس ہوگا، پاپولیشن سینسس، تو وہ ہوتا رہا۔ لیکن 81 کے بعد ہم نہیں کر سکے، 91 میں ہم سینسس نہیں کر سکے۔ 91 والا سینسس جو ہے وہ 98 میں جا کے ہوا، 7 سال بعد ہوا، اور 98 کے بعد اگر آپ 10 سال آگے اور لگا لیں تو وہ جس 2008 میں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ پھر جا کے 2017 میں ہوا۔ تو یہ اتنے لیٹ ہونے کے باوجود جو سینسس کے ریزلٹس ہیں وہ کوئی ماننے پہ تیار نہیں تھا، ہر ایک کو شکایت تھی، اور جو بھی ہمارے ادارے حکومت اور جس میں انوالو رہے ہیں وہ اس میں کریڈیبلٹی نہیں لا سکے اس سارے میں، کہ جی ایکسیپٹیبل نہیں بنا سکے اس کو۔ ہر ایک کو شک رہتا ہے کہ ہمیں کم گنا گیا ہے یا فلاں کو زیادہ گنا گیا ہے، اور یہ کچھ پہلے سے پری پلانڈ انجینئرنگ کی گئی ہے۔ تو اب 17 کا رزلٹ میں بھی جو 17 کا جو مردم شماری تھی، سینسس پاپولیشن سینسس تھا، اس پہ بھی بہت کنٹروورسی تھی۔ تو 17 میں سارے صوبے اس پہ یونینیمس نہیں تھے کہ یہ رزلٹ ٹھیک ہے۔ اس کو بہت مشروط طریقے سے 18 کے الیکشن میں اپروو کیا گیا، اس کی فائنل اپروول جا کے 2021 میں ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 2017 کے سینسس 17 کے سینسس کی پروویژنل اپروول تھا، تو نئی حلقہ بندیاں 18 کے الیکشن سے پہلے ہوئیں اس کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ ون ٹائم ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی گئی تھی کہ اس بار فائنل رزلٹ کی بجائے جو پروویژنل رزلٹس ہیں، جو ان اپرووڈ پروویژنل رزلٹ ہیں، اس پہ بیس کر کے ہی حلقہ بندیاں کر کے الیکشن کروائے جائیں۔ تو 18 میں تو یہ ہوا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی طے ہوا تھا، کیونکہ 17 کے جو سینسس پہ لوگوں کے پروونسز کے جو اعتراض تھے کہ اگلا سینسس جو ہے فوری طور پہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی تیاری فوری طور پہ شروع ہو گئی تھی تقریباً 18 کے الیکشن کے بعد، تو وہ جا کے کہیں 2023 میں کمپلیٹ ہوا ہے۔ اچھا، اب اس وقت جب یہ کمپلیٹ ہوا ہے، اس کے ریزلٹس جو آئے ہیں، تو وہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ نے پچھلی حکومت کے دور میں جانے سے چند دن پہلے جو ہے وہ کیونکہ اپروو کر دیا۔ اگر وہ نہ کرتے اپروو تو اس کا مطلب تھا کہ الیکشن جلدی کروانے ضروری تھے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو۔ الیکشن کے ٹائمنگ کا تو یہ تو اس کا کانسیکوینس ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن وہ تو ویسے تو اس جو اپروول پہ اور بھی کوسچنز ہیں، کیونکہ جو 2 پروونسز تھے، یعنی آدھے سے زیادہ پاکستان جو تھا، پنجاب اور KP، وہاں کے جو چیف منسٹرز جنہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، اس CCI میں جس نے سینسس کے ریزلٹس کو اپروو کیا، وہ تو کیئر ٹیکر تھے۔
ٹھیک ہے. تو یہ بہت آسانی سے کہا جا سکتا ہے کہ جی کیئر ٹیکر کے تو مینڈیٹ میں ہی نہیں ہے, اور وہ اتنا جو فار ریچنگ جس چیز کا امپیکٹ آئے گا تو ہاؤ کین دے اپروو دوز ریزلٹس. لیکن وہ رزلٹ بہرحال اپروو ہو گئے. لیکن اس کے اندر صوبوں کا جو شیئر ہے اور نئی حلقہ بندیاں, کیا وہ بھی افیکٹ ہوا ہے؟ صوبوں کا شیئر بہت کیا کہنا چاہیے انٹریگنگلی امپیکٹ نہیں ہوا. ٹھیک ہے. 17 میں صوبوں کا شیئر کافی امپیکٹ ہوا تھا. ٹھیک ہے. پنجاب کی 7 سیٹیں کم ہو گئی تھیں, بلوچستان کی, سندھ کی اور کے پی کی کچھ سیٹیں بڑھ گئی تھیں. تو اور وہ ظاہر ہے اس لیے ہوتا ہے کہ پنجاب کا جو پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے وہ کم ہے اور باقی پروونسز کا اس سے تھوڑا سا زیادہ ہے. تو ایک وجہ تو اس کی یہ ہوتی ہے, تو اس کی وجہ سے وہ پروپورشن چینج ہو جاتا ہے. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض صوبوں میں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی وہاں پہ انڈر کاؤنٹنگ ہوئی تھی پچھلی بار. بالکل. سندھ کے بہت اعتراضات سندھ کے بہت اعتراضات ہیں, بلوچستان کے بہت اعتراضات ہیں. ٹھیک ہے کہ بلوچستان کیونکہ مشکل ٹرین کے حساب سے مشکل ایریا ہے, لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بھی مشکل ایریا ہے, تو وہاں پہ کاؤنٹنگ ہمیشہ ہی کنٹروورشل رہتی ہے کہ جی پورے گنے گئے کہ نہیں گنے گئے. تو وہ لیکن جو 17 میں تو 17 سے پیچھے کیونکہ 98 میں ہوا تھا تو یعنی 19 سال کا گیپ ہے بیچ میں, 19 سال کا گیپ ہے. تو اس 19 سال میں تو جو پاپولیشن پروپورشن میں چینجز آنی تھیں پروونسز میں بیکاز آف دیئر ڈفرینٹ پاپولیشن گروتھ ریٹس, ٹھیک ہے, وہ تو کافی زیادہ آئی. مطلب دیکھیں پاپولیشن گروتھ ریٹ تو ایون ود ان پروونسز بھی فرق ہے کہ جیسے سینٹرل پنجاب جو ہے اس کا پاپولیشن گروتھ ریٹ کم ہے, ساؤتھ پنجاب کا زیادہ ہے. تو جو سیٹیں ہیں وہ بیسیکلی صرف ایسا نہیں ہوا کہ پنجاب کی کم ہو کے باقی پروونسز کی بڑھ گئیں, بلکہ ود ان پنجاب بھی شفٹ آیا تھا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کہ سینٹر سے سیٹیں جو ہیں وہ نکل کے ساؤتھ میں جو ہیں وہ چلی گئی تھیں. تو یہ تو کیونکہ بڑا پیریڈ تھا تو زیادہ امپیکٹ آیا. اب یہ جو 2023 والا جو سینسس ہے یہ تو 6 سال بعد ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ جی اس وجہ سے امپیکٹ نہیں آیا کہ 6 سال میں اتنی ڈیموگرافک چینجز نہیں آئیں جو کہ اس کو سیٹوں کا شیئر جو ہے وہ چینج ہو سکے. لیکن تھوڑا سا میرا خیال ہے کنفیوژن اس لیے بھی کریٹ ہو گیا کہ جو پروویژنل رزلٹ جب اس سینسس کے بھی آ رہے تھے تو اس حساب سے بھی اس سے اگر آپ حساب لگائیں تو دوبارہ سیٹوں میں پروونشل شیئرز میں تبدیلی آنی تھی. جو پروویژنل رزلٹس بالکل آخری دنوں میں جب کمپلیٹ ہو رہا تھا پاپولیشن سینسس, تو جو آخری دنوں میں مارچ اپریل 2023 کی بات ہے. جی مئی کی بات ہے. تو مئی کے اینڈ تک جو ہے جو رزلٹس آ رہے تھے پروویژنل ان کے مطابق تو سیٹوں کا شیئر چینج ہونا تھا. لیکن جو سی سی آئی نے فائنل اپروو کیا ہے وہ جو ہے بالکل اس میں کوئی تبدیلی کی ضرورت جو ہے نہیں پڑی, وہی کا وہی شیئر ہے. یعنی پنجاب اس لیے تو نہیں کیا گیا کہ ایک آئینی ترمیم سے بچا جا سکے. بالکل آپ یہ کہا جا سکتا ہے بالکل یہ, کیونکہ یہ ایک ریورس انجینئرنگ کا کیس بھی بنتا ہے اور مطلب یہ کانسپریسی تھیوری آپ اس کو کہہ لیں کہ جی سیٹوں کا, کیونکہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اس وقت ممکن نہیں تھی کیونکہ آپ کی پارلیمنٹ ہی کمپلیٹ نہیں تھی. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کیوں کی جاتی ہے تاکہ ہمیں ذرا کلیئر ہو کہ کس طرح سے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے بچنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ ویسے تو دیکھیں کانسٹیٹیوشن جو اوریجنل تھا 73 کا اس میں تو صرف یہ لکھا ہوا تھا کہ ہر پروونس کو اکارڈنگ ٹو دیئر شیئر ان پاپولیشن نیشنل اسمبلی میں سیٹیں ملیں گی. اچھا, اور یہ بہت امپورٹنٹ پرنسپل تھا 73 میں جب آئین بنا. اب تو کانٹیکسٹ بہت فرق ہے, اب تو کتنے 50 سال ہو گئے ہیں اس بات کو, لیکن اس وقت اس کا کانٹیکسٹ بہت امپورٹنٹ تھا کیونکہ 70 میں آپ نے 1 یونٹ توڑا تھا اور 71 میں جو ہے وہ بنگال الگ ہوا تھا. تو اس وقت آپ یہ کرتے تھے کہ بنگال ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کی سیٹیں برابر ہوں گی. ٹھیک ہے کہ یہ 2 ونگ ہیں, تو اگر 2 ونگ برابر نہیں ہوں گے تو آپ کو اڑنے میں ذرا مشکل ہوگی. ٹھیک ہے, تو وہ آپ برابر کرنے کے چکر میں بیسیکلی بنگالیوں کی سیٹیں کم کر دیتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ڈیموکریٹک اسٹرگل تھی 60s کی ساری, اس کا یہ بڑا ایک اچیومنٹ تھی کہ جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی جنرل یحییٰ خان کی, دے فائنلی اگریڈ کہ یس ہر فیڈریٹنگ یونٹ کو اکارڈنگ ٹو دیئر شیئر ان پاپولیشن سیٹیں ملیں گی. تو یہ بہت بڑی وہ تھی. تو یہ تو آئین میں اس وقت تو صرف
ایک یہ پرنسپل لکھا گیا تھا. اچھا لیکن اس میں ایک ضرورت جو ہے وہ ٹیبل ڈالنے کی اس لیے پیش آئی کہ بعد میں جب ملٹری ڈکٹیٹرز نے ٹیبل ڈالا اس میں کیونکہ فاٹا کی سیٹیں جو ہیں فاٹا میں ایک تو ریگولر الیکشن نہیں ہوتا تھا, یعنی کیا کہتے ہیں اس کو, یونیورسل فرینچائز نہیں تھا, ہر ایک کو ووٹ کا حق نہیں تھا, صرف لمیٹڈ لوگوں کو ہی ووٹ کا حق ہوتا تھا 97 سے پہلے. ٹھیک ہے. تو ان کی سیٹیں جو ہیں آپ نے پاپولیشن کی پروپورشن سے زیادہ رکھی ہوئی تھیں, اور اس کی جسٹیفیکیشن یہ تھی کہ کیونکہ ان کا کوئی پروونشل اسمبلی کسی میں نہیں شامل وہ, تو اس لیے ان کو نیشنل اسمبلی میں زیادہ سیٹیں جو ہیں وہ دی جائیں. تو ابھی بھی ان کی سیٹیں پاپولیشن پروپورشن سے اس ایریا کی 6 بنتی ہیں, اب بنی ہوئی ہیں, لیکن 12 سیٹیں تھیں. تو کیونکہ یہ اس پرنسپل کی وائلیشن تھی نا جو بالکل کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا تھا کہ جی یہ پروپورشنل ہوں گی سیٹیں, تو اس لیے ٹیبل ڈالا گیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا لیکن اب فاٹا جب مرج ہو گیا 2018 میں اور 19 میں, اور اس کی پروونشل میں بھی اب سیٹیں آ گئیں, تو بیسیکلی اب ٹیبل کی ضرورت نہیں ہے, لیکن وہ ٹیبل موجود ہے. تو اور پرنسپل کو اگر یہ بھی ایک لحاظ سے آپ کہہ لیں کہ آئین میں ایک سیلف کنٹرڈکشن سا موجود ہے کہ ایک طرف آپ پرنسپل بتا رہے ہیں تو پرنسپل از انف ٹو ڈیسائڈ دا سیٹس, ٹھیک ہے, دوسری طرف آپ ٹیبل بھی دے رہے ہیں. اب ٹیبل جو ہے وہ ہسٹوریکلی آ گیا ہے کیونکہ فاٹا کو ڈسپروپورشنیٹلی زیادہ سیٹیں ملتی تھیں, تو اس لیے آپ نے وہ ڈال دیا, لیکن وہ ابھی تک ہے, تو اس کی ضرورت نہیں ہے بیسیکلی. لیکن یہ ہے کہ کیونکہ وہ ابھی ہے, ٹیبل موجود ہے آئین میں, تو اگر سینسس کے نتیجے کے طور پہ شیئر تھوڑا سا بھی چینج ہو رہا ہوتا تو پھر آپ کو وہ ٹیبل امینڈ کرنا تھا. اب ٹیبل جو ہے وہ امینڈ کرنے کے لیے آپ کو 2/3 چاہیے, اور آپ کی تو پارلیمنٹ کمپلیٹ ہی نہیں تھی کیونکہ ایک بڑی پارٹی جو ہے اس نے ممبرز نے ریزائن کیا ہوا تھا, وہ اسٹیٹس ہی ان کا عجیب سا تھا, تو امینڈمنٹ بیسیکلی پاسبل نہیں تھی. تو اس وجہ سے بھی میرے خیال ہے یہاں سے یہ کانسپریسی تھیوری جو ہے وہ جنریٹ ہوتی ہے کہ کیونکہ امینڈمنٹ ہو نہیں سکتی تھی تو اس لیے انہوں نے سیٹیں برابر رکھ کے تو پاپولیشن فگرز کو اکارڈنگلی جو ہے وہ ایڈجسٹ کر لیا. وہی پاپولیشن فگر ہے جو 2017 کے سینسس میں تھا پروپورشنیٹلی, کیونکہ اب پنجاب کی پہلے بھی 141 تھیں سیٹس 17 کی سینسس کے مطابق بھی, اب کے سینسس کے مطابق دیکھیں تو وہ بھی 141 ہی سیٹس ہیں. حالانکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پریڈکٹ کر رہے تھے کہ بدلیں گی سیٹیں, وہ پریڈکشن اس بیس پہ تھی کہ جو پروویژنل ریزلٹس آ رہے تھے وہ بتا رہے تھے کہ دوبارہ تبدیلی آئے گی, لیکن اب جو ادارے جنہوں نے کیا ہے وہ اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں, وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ویریفیکیشن پروسیس میں ان کو کلین کیا جب ڈیٹے کو تو وہ نکل گئے, ٹھیک ہے, اور یہ کیونکہ چھوٹے پیریڈ کے بعد ہو رہا تھا تو اس لیے وی شوڈ ناٹ ایکسپیکٹ کہ جو 19 سال بعد ہوا تھا 2017 کا سینسس, اس نے جو تبدیلی لے کے آئی تھی وہی 6 سال بعد والے میں بھی آئے گی, تو اس کی ٹیکنیکل جسٹیفیکیشنز موجود ہیں, لیکن کانسپیریسی تھیوری تو انیشیٹ ہو گئی نا. اور پاکستان میں آپ کو پتہ ہے نا یہ بھی بہت بڑا پرابلم ہے ایک کہ بہت ساری کانسپیریسی تھیوریز جن کو ہم یہ کہہ کے ریجیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کچھ سالوں بعد ٹھیک ثابت ہو جاتی ہیں انفارچونیٹلی. اچھا اگر جو پروپورشن ہے شیئر کی وہ وہی ہے تو پھر نئی حلقہ بندیوں کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ابھی بھی پنجاب کی سیٹیں 141 ہی ہیں تو پھر ہم ابھی جو ای سی پی نے بتایا کہ ہم نئی حلقہ بندیوں کی طرف جا رہے ہیں, پورا شیڈیول جاری کر دیا ہے, تو پھر وہ کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا وہ کروانے کی ضرورت پھر بھی ہے کہ ابھی جو ہماری موجودہ حلقے ہیں وہ ایکول نہیں ہیں. کیا مطلب ایکول نہیں ہے حلقے؟ مطلب یہ کہ حلقوں کی آبادی جو ہے وہ بہت فرق ہے, یعنی جو پچھلی حلقہ بندیاں ہوئی ہیں اصول تو یہ ہے نا کہ ہر حلقے کی آبادی برابر ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, اور جو الیکشنز ایکٹ 2017 ہے اس نے تو یہ تک طے کیا ہوا ہے کہ 10% سے زیادہ ویری نہیں کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. اوکے. تو لیکن ابھی موجودہ حلقوں کی جو آبادی ہے بہت ان ایکول ہے, بہت زیادہ فرق ہے, بہت ساری جگہوں پہ تو بہت فرق ہے. اچھا اس کی جو ایکسٹریم اگزامپل آپ کو ان ایکول کانسٹیٹوئنسیز کی میں دوں تو وہ کے پی میں ٹانک اور بنوں کی ہے. اوکے. ٹانک کی آبادی میرے خیال ہے 2017 میں کوئی 4-4.5 لاکھ کے قریب تھی اور اس کی قومی اسمبلی میں 1 سیٹ ہے, ٹھیک ہے. بنوں جو اس کے نیبر میں ہی ہے, بنوں کی آبادی کوئی 11-11.5 لاکھ ہے, اس کی بھی 1 ہی سیٹ ہے.
تو اس کا ڈبل سے بھی زیادہ، ڈبل سے بھی زیادہ، ٹرپل کے قریب ہے. رائٹ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بنو کے 3 ووٹرز کی جو الیکٹورل پاور ہے وہ ٹانک کے 1 ووٹر کی الیکٹورل پاور کے برابر ہے. اور یہ ڈیموکریٹک پرنسپل نہیں ہے. بالکل یہ ڈیموکریٹک پرنسپل نہیں ہے. یہ الیکٹورل ڈیموکریسی میں بالکل ایکول سفریج وائلیٹ ہو گئی. رائٹ. ٹھیک ہے. سارے ووٹرز کی ایک ہی تو نہیں کیپیسٹی رہے. لیکن یہ ایسے کیوں ہوا؟ ہاں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ ایسے کیوں ہوتا ہے. یہ ایسے اس لیے ہوتا ہے کہ جب ہم حلقہ بندی کر رہے ہوتے ہیں تو حلقہ بندیوں کے بارے میں ایک پرنسپل یہ ہے، اینڈ فار سم گڈ ریزنز، کہ جو ایڈمنسٹریٹو باؤنڈریز ہیں یعنی ڈسٹرکٹ باؤنڈری، ٹھیک ہے، حلقہ اس سے باہر نہیں جائے گا. یعنی کوئی حلقہ 2 ڈسٹرکٹس میں نہیں ہوگا. مطلب لاہور فیصل آباد کی کچھ ایریاز کا ایک حلقہ نہیں ہو سکتا. ہاں مطلب لاہور قصور اگر بالکل نیبرنگ ہے تو ایسا حلقہ نہیں ہوگا کہ وہ آدھا لاہور میں ہے آدھا قصور میں ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک پرنسپل ہے. تو اب ڈسٹرکٹس کی جو پاپولیشن ہے وہ بہت ویری کرتی ہے، تو آپ کو راؤنڈ آف کرنا پڑتا ہے. تو ٹانک کی پاپولیشن جو ہے وہ جب آپ اگر فرض کر لیں آپ 10 لاکھ ووٹر پہ ایک سیٹ بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اور ٹانک کی پاپولیشن ہے 5,10,000، تو وہ ان کے وہ راؤنڈ آف کریں گے، ٹھیک ہے، تو وہ آدھی سیٹ بنتی ہے. لیکن جب آپ راؤنڈ آف کریں گے ان کو 1 دینی پڑے گی آپ کو. اوکے. ٹھیک ہے. اچھا اب اگر بنو کی جو ہے وہ 13 لاکھ ہے تو وہ بن رہا ہے، ان کا شیئر بن رہا ہے فرض کر لیں 1.3 1.4 سیٹ. رائٹ. تو وہ جب راؤنڈ آف کریں گے آپ تو وہ 1 سیٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو بنیادی مسئلہ یہاں سے جنریٹ ہوتا ہے کہ آپ نے ڈسٹرکٹ کی باؤنڈری کو وائلیٹ نہیں کرنا. سو ڈسٹرکٹ باؤنڈری وائلیٹ نہیں کرتے، یہ کرنا کیوں ضروری ہے؟ ہاں اس کی آئی تھنک گڈ ریزنز ہیں، کیونکہ جو ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں ایک حلقہ ایک ڈسٹرکٹ میں ہے تو ڈسٹرکٹ کی ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، ڈسٹرکٹ کے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. وہاں پہ ڈپٹی کمشنر سے لے کے ایجوکیشن، ہیلتھ، انوائرمنٹ، ایگریکلچر، ہر چیز کا ڈپارٹمنٹ ہر ڈسٹرکٹ میں ہوتا ہے. تو جو ڈیمانڈز ہیں لوگوں کی ڈیمانڈز جن کو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو نے کہیں ٹرانسلیٹ کروانا ہے ان ڈپارٹمنٹس میں، ان کی پالیسی چینجز میں یا ان میں کوئی نئے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں، تو اگر ایک حلقہ جو ہے وہ 2 ڈسٹرکٹس میں ہوگا تو پھر اس ممبر کو 2 ایڈمنسٹریشنز کے ساتھ ڈیل کرنا پڑے گا. تو اس لیے یہ میرے خیال ہے امپورٹنٹ کہ جو ایڈمنسٹریٹو باؤنڈریز اور جو الیکٹورل باؤنڈریز ہیں وہ اوور لیپ ان میں ہونا چاہیے، اور وہ مطلب ان کو ملنا چاہیے، ایک جیسی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہ پرنسپل فالو ہوتا رہا ہے اب تک؟ جی. اور ابھی بھی یہی پرنسپل آگے چلے گا؟ نہیں، ابھی یہ پچھلی حکومت نے جاتے جاتے جو ہے وہ الیکشنز ایکٹ میں ایک ترمیم کی ہے، امینڈمنٹ کی ہے. اچھا وہ ترمیم جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ الیکشن کمیشن جہاں مناسب سمجھے وہ ڈسٹرکٹ کو وائلیٹ کر سکتا ہے، ڈسٹرکٹ باؤنڈریز کو حلقہ کریٹ کرتے وقت ڈسٹرکٹ باؤنڈریز کو وائلیٹ کر سکتا ہے. رائٹ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دفعہ جو ہے پھر ٹانک کو اگر اس کا پروپورشن آدھی سیٹ بنتا ہے اس کو پوری سیٹ نہیں ملے گی، تو اس کی سیٹ بنے گی ٹانک کم لکی مروت، یا اس کے دوسری طرف اگر میرا خیال ہے اپر ساؤتھ وزیرستان ہے تو اس کو وہاں پہ ملا کے ایک حلقہ بنے گا، ٹھیک ہے، اور یا دوسری طرف ملا کے حلقہ بنے گا، تو اس کی ایک سیٹ نہیں رہے گی. تو یہ کافی بڑی تبدیلی ہے. اس سے لوکل گراؤنڈ لیول کی پالیٹکس بھی چینج ہو جائے گی. اس طرح بنو اگر 1.5 سیٹ ڈیزرو کرتا تھا تو بنو کو پھر اب ایک پوری سیٹ ملے گی، ایک اس کو کسی نیبرنگ ڈسٹرکٹ کے ساتھ ملے گی. ٹھیک ہے. تو مطلب جو لوکل لیول پہ جو چینجز ہیں ڈسٹرکٹ اور انٹر پروونس جو چینجز ہیں وہ کافی زیادہ ہو سکتی ہیں اس کی وجہ سے. تو اب یہ لگتا ہے ایسے ہے کہ اس ایکسرسائز جو ڈیلیمیٹیشن کی اب شروع ہونے والی ہے، اس کے بعد کانسٹیٹوئنسیز ریلیٹیولی زیادہ ایکول ہوں گی، اور جو قانون میں ہے کہ جو 10% سے زیادہ پلس مائنس نہیں ہونا چاہیے، ویریئنس نہیں ہونی چاہیے، وہ فالو ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اچھا طاہر صاحب، ہم بڑے پیراڈاکسز کی بات کر رہے ہیں. 2 تو میرے سامنے خود آ رہے ہیں اس ٹائم. ایک تو یہ ہے کہ اسمبلی توڑنے کے بعد کہ 90 دن کے بعد الیکشنز کروانا کانسٹیٹیوشنلی ایک امپورٹنٹ ہے، اوبلیگیشن ہے کہ آپ نے کروانے ہیں. دوسری طرف نیا سینسز ہو
تو نئی ڈیلیمیٹیشن بھی آئین کے مطابق کرنا ضروری ہے, اور نئی ڈیلیمیٹیشن 90 دن میں نہیں پاسبل ہو سکتی. سو یہاں پر بھی دو آئینی پرنسپل ہیں جو کلیش کر رہے ہیں. تو پھر کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون سا پرنسپل کس پر بھاری ہوگا؟ یہ تو اب جو ڈیسائیڈ کرنے والے ہیں وہی بتا سکتے ہیں کہ وہ کوئی سیاست دیکھتے ہیں یا سکہ اچھالتے ہیں کہ اس کانسٹیٹیوشن کی کلاز کو فالو کرنا ہے یا اس کو فالو کرنا ہے. تو لیکن ابھی تک تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ الیکشنز جو ہیں لیٹ ہوں گے ابھی, اور جو ساری سیاسی صورتحال بنی ہوئی ہے اس کو کول آف کرنے کے لیے جو ہے الیکشن. تو لیکن یہ بھی ایکولی جسٹیفائڈ ہے کہ جی نئی حلقہ بندی ضروری ہے الیکشن سے پہلے, 90 دن والا بھی ضروری ہے. تو یہ تو کہنا, میرا خیال ہے کہ اس میں تو کوئی پاور پالیٹکس ہی ڈیسائیڈ کرے گی. آئین میں یہ تو ہے کہ جی آپ نے ہر سینسس کا رزلٹ جب آفیشیلی نوٹیفائی ہو جاتا ہے تو آپ نے اس کے مطابق حلقہ بندی کرنی ہے. لیکن اگر آپ اس کو اس پرسپیکٹو میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا کیونکہ سینسس کا ہی شیڈیول بہت گڑبڑ ہوا ہے. اوکے, ٹھیک ہے, کہ کبھی 15 سال بعد ہو رہا ہے, کبھی 18 سال بعد ہو رہا ہے, اور الیکشن اور اس کے درمیان سنک نہیں کرتے وہ. ٹھیک ہے, اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جو 13 کا الیکشن, جو 2013 کا الیکشن ہوا تھا وہ پرانی حلقہ بندیوں پہ ہوا تھا جو 2002 سے چل رہی تھیں. ٹھیک ہے, تو 18 کا جو الیکشن ہوا وہ 17 کے اس پہ ہوا, حلقہ جو مردم شماری تھی اس کے نتائج پہ جو حلقہ بندی ہوئی تھی اس پہ ہوا. اب جو الیکشن ہونے جا رہا ہے وہ اب 23 کی مردم شماری اور اس کے مطابق کی گئی حلقہ بندی, یعنی 13, 18 اور 23 تینوں میں ہلکے فرق ہیں. حالانکہ 5-5 سال الیکشنز میں 5-5 سال کا فرق ہے, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سینسز میں 5-5 سال کا فرق نہیں ہے, ایکول نہیں ہے. سینسس میں تو سینسس مطلب یہ ایک مسئلہ ہے. ہاں, کیونکہ دیکھیں نا آپ, اگر 3 کنزیکٹیو الیکشن 13, 18 اور 23 تینوں میں ہلکا فرق ہے تو جو کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس ہے وہ کیسے ڈیولپ ہوگی؟ جو بیٹھے ہوئے ہیں جو پولیٹیکل ایکٹرز ہیں وہ یہ والا ایریا میرے حلقے میں 13 میں نہیں تھا, یہ 18 میں آ گیا, 18 میں یہ نکل گیا, یہ آ گیا. ٹھیک ہے, تو یہ تو مطلب یہ ایسے آپ کہہ لیں کہ آپ جیسے گول پوسٹ ہی موو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو نہ ان لوگوں کے ساتھ ان کی ڈیمانڈز آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں, نہ ہی لوگوں کے ساتھ ریلیشن جو نیٹ ورک بنانا ہوتا ہے پولیٹیشینز نے, جو ریلیشن شپ بلڈنگ کرنی ہوتی ہے کانسٹیٹوئنٹس کے ساتھ, ان کی ڈیمانڈس کو سمجھنا ہوتا ہے, جو کچھ بھی اپنے حلقے کو سمجھنا ہوتا ہے کہ کہاں پر اسکول چاہیے. تو وہ حلقہ ہی اگر ہر الیکشن میں چینج ہو جاتا ہے, رائٹ, تو اس کا کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ یہ سینسس کو ہمیں قابو کرنا چاہیے. یہ اگر اسی طرح کبھی ہوتا رہا تو یہ تو پوری پولیٹیکل اس پہ جو ہے اس کا بہت امپیکٹ آئے گا. اور ابھی تو دیکھیں نا حلقہ بنے گا, نیا حلقہ 14 دسمبر کو حلقے اناؤنس ہوں گے کہ یہ فائنل ہیں. اس کے 60 دن کے اندر اگر کسی کا حلقہ بالکل چینج ہو گیا, جیسے ہم ٹانک کی اگزامپل ہی لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, اب جو ٹانک سے جو بھی الیکشن لڑتا رہا ہے, اب آدھا اس کے ساتھ لکی مروت یا اپر ساؤتھ وزیرستان, تو وہ سمجھنے میں ہی اس کو کچھ بہت ٹائم لگے گا, اور پولنگ اس سے پہلے پولنگ ڈے آ جائے گا. تو یہ میرے خیال ہے کہ الیکشن سے کافی پہلے ہونا چاہیے, اور اس کو ہمیں سنک کرنا چاہیے کہ کب جو ہے سینسس ہوگا, اور تاکہ سال ڈیڑھ تو پہلے حلقہ بندیاں نئی جو ہیں جب بھی ہوتی ہیں وہ ہوئی ہوئی ہوں, تاکہ جو بھی وہاں کے جو لڑ رہے ہیں, کنٹیسٹ کر رہے ہیں الیکشنز, ان کے پاس ٹائم تو ہو اپنے حلقے کو سمجھنے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. سو تھینک یو طاہر مہدی صاحب, آپ نے ہمیں الیکشنز کے بارے میں ڈی لمیٹیشن کو سمجھنے میں بہت مدد دی. تھینک یو سو مچ.